اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 30 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو گئی ہے۔ آج 31ویں آیت اور 32ویں آیت کا اور 33ویں آیت کا ترجمہ اور 34ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم اور تعلیم دی، علم تعلیم دی، سکھایا، وعلم اور تعلیم دی آدم کو الاسماء کلہا تمام چیزوں کے نام، کلہا تمام، الاسماء نام اسم کی جمع ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، تو تمام چیزوں کے ناموں کا۔ وعلم اور تعلیم دی آدم کو الاسماء کلہا تمام چیزوں کے ناموں کا۔ ثم پھر عرضہم، عرضہ پیش کیا، ثم عرضہ پھر عرضہ سامنے کیا، ہم ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، علی الملائکۃ فرشتوں پر، پھر سامنے کیا ان کو فرشتوں پر، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر۔ فقال پھر کہا، انبئونی خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کا۔ فقال پھر کہا، انبئونی خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کا، ان کنتم ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، صادقین سچے۔ قالو کہنے لگے وہ فرشتے، قالو کہا انہوں نے، سبحانک پاک ہیں آپ، لا علم لنا لا نہیں ہے علم لنا ہمارے لیے کوئی علم، لا علم لنا ہمارے لیے علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا جو آپ نے سکھایا، الا مگر ما جو علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا، وہی ہمارے پاس علم ہے اور ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ انکا بے شک آپ، انت العلیم الحکیم آپ ہیں، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے، آپ جاننے والے اور حکمت والی ذات ہیں۔ قال یا آدم، قال کہا اس نے، اللہ رب العزت نے، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دے ہم انہیں، باسمائہم ان ناموں کے بارے میں، اسماء ناموں کو کہتے ہیں، باسمائہم ان ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم، فلما پھر، لما جب، انبأہم خبر دی ہم انہیں، آدم نے، باسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں۔ قالا تو کہا فرشتوں نے، الم کہا، قالا کہا اللہ نے، الم اقل، الم کیا نہیں، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب کیا نہیں، اقل لکم اقل کہا تھا، لکم تمہارے لیے میں نے، قالا کہا اللہ نے، الم کیا نہیں، اقل کہا تھا، لکم تمہارے لیے، انی کہ بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے چھپی باتوں کو، غیب چھپی باتوں کے، آسمان اور زمین کے چھپی باتوں کو میں جانتا ہوں،
وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، ما جو تبدون ظاہر کرنا، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم تکتمون چھپاتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدو پھر سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ تھا من الکافرین کافروں میں سے، وہ کس میں سے تھا؟ کافروں میں سے۔ یہ ترجمہ ہوا، تفسیر میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی، ترجمے میں اگر سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء، یہ وہی آیات چل رہی ہیں، کل میں نے اس کا ربط آپ لوگوں کے سامنے باندھ دیا تھا پچھلی آیات کے ساتھ۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء اور جب سکھایا آدم کو الاسماء کلہا تمام چیزوں کے نام، جب سکھائے جب تعلیم دی اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کی، ٹھیک ہے، وعلم جب تعلیم دی وعلم آدم الاسماء کلہا جب آدم کو تعلیم دی تمام چیزوں کے ناموں کی، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں پر، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکۃ کس پر؟ فرشتوں پر، فقال انبئونی پھر کہا اللہ نے انبئونی مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، باسماء ناموں کے بارے میں، ہؤلاء ان کے، فقال انبئونی پھر کہا اللہ نے انبئونی مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں خبر دو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو ہے ان کو کائنات کی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام بتائے اور ان کی خاصیات بتائی، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام بتائے اور ان کی خاصیات بتائی، اور انسان کو جو کیفیات آتی ہیں اس کے بارے میں علم دیا، جس طرح بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، گرمی سردی، ان کیفیات کا بھی بتایا، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا علم اور ان چیزوں کی جو خاصیات تھی ان کے بارے میں آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں کے نام نہیں آتے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، اگر ہم ان کنتم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں تو پھر مجھے ان تمام یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، ان کی خاصیات بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، بس ہمارے پاس وہی علم ہے، انک انت العلیم الحکیم آپ جاننے والے اور حکمت والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ نام بتائے آدم علیہ السلام کو اور امتحان فرشتوں کا بھی لیا، تو یہ انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ نام کس کو بتائے؟ آدم علیہ السلام کو، اور امتحان کن کا لیا جا رہا ہے؟ دونوں کا، آدم علیہ السلام کا بھی بعد میں امتحان لیں گے اللہ، اور فرشتوں کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو یہ انصاف کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے نا، کہ فرشتوں کو بھی تو نام بتا دیے جاتے تب جا کے امتحان لیا جاتا۔
تو اس کا جواب مختصر کئی جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب اس کا اشرف علی تھانوی صاحب نے جواہر القرآن میں دیا ہے، بیان القرآن میں، کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے نا، اس وقت فرشتے بھی موجود تھے، اس مجلس میں فرشتے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ بتایا کہ یہ دیکھو یہ دہی ہے، یہ ہنڈی ہے، یہ مرچ ہے، اور یہ نمک ہے، وغیرہ وغیرہ، تمام کائنات میں جو چیزیں ہیں یہ سارے، اس نمک کی یہ خاصیت ہے، اس مرچ کی یہ خاصیت ہے، اور یہ دہی ہے اس کی یہ خاصیت ہے، اور یہ ہنڈی ہے اس کی یہ خاصیت ہے، یہ تمام چیزیں بتائیں۔ تو فرشتے بھی اس مجلس میں موجود تھے، لیکن فرشتوں کی یہ چیزیں ضرورت نہیں تھی، یہ چیزیں فرشتوں کو ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے اس چیز کو یاد ہی نہیں رکھا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اس چیزوں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے سمجھا اور اس کو یاد رکھا۔ اور فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں تھی ان چیزوں کے سمجھنے کی اور ان کو یاد رکھنے کی، فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں تھی، اور انہیں ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ انہیں کیا لگے مرچ کسے کہتے ہیں، نمک کسے کہتے ہیں، انہوں نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ شادی کرنی ہے، انہیں کیا لگے۔ تو ان کے اندر انہیں ضرورت بھی نہیں تھی، اور ان کے اندر وہ سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں تھی، اور آدم علیہ السلام کے اندر ان کو ضرورت بھی تھی ان چیزوں کی، اور وہ جو صلاحیت تھی وہ بھی آدم علیہ السلام کو موجود تھی، کے اندر موجود تھی۔ اس وجہ سے فرشتے اس امتحان میں رہ گئے اور آدم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہاں پر فرشتے موجود نہ ہو، فرشتے وہاں پر موجود نہ ہو، صرف آدم علیہ السلام موجود ہو، تو پھر اس صورت میں جواب یہ ہے کہ یہ پھر فرشتوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ میں نے اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے آدم علیہ السلام، اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کی تخلیق کی ہے، وہ صلاحیت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے میں نے ان کی تخلیق کی ہے، میرے تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ فرشتے اس مجلس میں موجود نہیں تھے، اور پھر آدم علیہ السلام، پھر فرشتوں سے پوچھا گیا اور انہوں نے نہیں بتایا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، تو فرشتے اگر اس مجلس میں موجود نہیں تھے تو پھر فرشتوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اس آدم علیہ السلام کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جن صلاحیتوں کی وجہ سے میں نے اس کو بنایا اور میں خلافت دوں گا، تو وہ صلاحیت، وہ سمجھ آپ کے اندر نہیں ہے، تو یہ بتلانا مقصود تھا۔ ٹھیک ہے، دو جواب میں نے آپ کو دے دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، نہ ان کے اندر وہ سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ اس امتحان میں رہ گئے۔ بتایا سب کو ہے اللہ رب العزت۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صرف آدم علیہ السلام کو بتایا ہے، لیکن پھر اس میں مقصد یہ تھا کہ فرشتوں کو بتلانا مقصود تھا کہ آدم علیہ السلام کے اندر جو صلاحیت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور میں نے پھر اس کو خلافت دے دی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے یہ آیات گزری تھی کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے مخلوق کو کیوں خلیفہ بناتے ہیں کہ جو خون بہائے گی، جھگڑا فساد کرے گی۔ یہ جو فرشتوں نے یہ بات کہی نا، یہ بطور اعتراض نہیں کہا اللہ رب العزت سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات کہی نا فرشتوں نے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، یہ بطور اعتراض اللہ رب العزت پر نہیں تھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، کہ جو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور جھگڑے فساد کرے گی۔ تو یہ اس میں فرشتوں کا اعتراض مقصود نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات کی حیرت کر رہے تھے کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جس کے اندر جو ہے نیکی کی صلاحیت بھی موجود ہوگی، خواہشات بھی اس کے اندر ہوگی، اور اس میں حتی الوسع یہ امکان یہ ہے کہ یہ لوگ فساد مچائیں زمین میں، اور آپ ایسی مخلوقات کو خلافت دے رہے ہیں۔ تو ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ جس کے اندر یہ دونوں ملکے موجود ہوں، نیک ملکہ بھی موجود ہو اور برائی کا ملکہ بھی اس کے اندر موجود ہو، تو پھر اس میں امکان یہ ہے کہ جو ہے یہ فساد کرے، اس میں پتہ نہیں آپ کی حکمت کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک حیرت کا اظہار کیا، بطور اعتراض کے نہیں کہا اللہ رب العزت سے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تعلیم دی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، ان کو علی الملائکۃ، کس پر؟ فرشتوں پر، فقال انبئونی، پھر اللہ نے فرمایا مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے ناموں کے بارے میں، فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اس اپنے بات پر سچے ہو کہ تو ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ فرمایا قالوا سبحانک، جب انہیں جواب نہیں آیا نا، فرمایا سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، ہمارے پاس وہ استعداد نہیں ہے، ہاں جو استعداد ہمیں آپ نے نہیں دی وہ ہمارے اندر نہیں ہے، جو آدم علیہ السلام کو آپ نے استعداد دی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، جو علم آپ نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، آپ نے جو ہمیں کچھ سکھایا ہے وہی ہمیں آتا ہے، جو صلاحیت ہمارے اندر آپ نے نہیں رکھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، بس وہی ہے۔ فرمایا انک انت العلیم الحکیم، اور آپ ہی جاننے والے ہیں، اور اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ آپ حکیم ذات ہیں، الحکیم حکمت ہے اس میں آپ کی۔ فرمایا قال یا آدم، پھر اللہ نے پہلے فرشتوں سے پوچھا نا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خاصیتیں بتاؤ، تو اب آدم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں فرشتوں کی مجلس میں۔ فرمایا قال یا آدم، کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ان کو خبر دو۔ قال یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان کے ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم، پھر جب انہوں نے خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کے بارے میں، جب انہوں نے خبر دی نا، آدم علیہ السلام پاس ہو گئے امتحان میں، فرشتے رہ گئے، تو اللہ نے اس وقت پھر کیا کہا؟ قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین اور آسمان کے جو بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو میں جاننے والا ہوں، اس میں میری کیا حکمتیں ہیں، میں ان تمام باتوں کو جاننے والا ہوں۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں ما، ان چیزوں کو بھی، تبدون، جن کا تم اظہار کرتے ہو، تم سامنے تسبیح کر رہے ہو، میری پاکیزگی بیان کر رہے ہو، مجھے سبحان اللہ میری پاکی بیان کر رہے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو اپنے دل میں کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے، سامنے تو تم کیا کر رہے ہو؟ پاکیزگی بیان کر رہے ہو، لیکن دل میں تمہاری بات ہے کہ ہمیں خلافت کس کو ملے گی؟ ہمیں ملے گی۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر کس نے؟ ابلیس نے نہیں، الا مگر ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس، الا سوائے ابلیس کے، الا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کس میں سے؟ کافروں میں سے، وہ ہو گیا کس میں سے؟ کافروں میں سے۔ یہاں پر بھی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم کسے دیا تھا؟ فرشتوں کو، اور شیطان کس میں سے تھا؟ کان من الجن، وہ جن میں سے تھا، اور حکم کس کو مل رہا ہے؟ فرشتوں کو، تو شیطان کو تو حکم نہیں ملا نا، تو پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب یہی کہا نا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو اور شیطان نے نہیں کیا، تو حکم کس کو ملا؟ فرشتوں کو، اور شیطان کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، تو شیطان نے نہیں کیا تو شیطان کو تو حکم نہیں ملا، تو اس کا تو پھر اس نے جو انکار کیا اور جو تکبر کیا، تو اس کو جو حکم ہی نہیں ملا تھا، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد؟ تو قرآن میں ایک جگہ اجمال ہوتی ہے اور ایک جگہ تفصیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ قرآن میں اجمال ہوتا ہے، قرآن کو سمجھا جائے اور جو بندہ سمجھ کے پڑھتا ہے پھر اسے اور لطف اور مزہ آتا ہے، تو قرآن ایک جگہ اجمال ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ اس اپنے اجمال کی تفصیل بھی کرتا ہے۔ قرآن سورہ اعراف میں دوسرے رکوع میں فرمایا قرآن نے، یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس سے کہا
کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے منع کیا اس بات پر کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ فرمایا یا ابلیس ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ما منعک یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے اس امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حکم کس کو ملا تھا؟ ابلیس کو بھی ملا تھا۔ قرآن دوسری جگہ تفسیر کر رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا، جس کی وجہ اللہ آگے فرما رہے ہیں سورہ اعراف میں کہ یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدے کا؟ تو اس کے جواب میں ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا ہوں، آگ شعلہ مارتی ہے، آگ میں بلندی ہے، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی تو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ فرمایا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ کیونکہ آگ میں شعلہ ہوتا ہے نا، اور بلندی ہوتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو میں افضل ہوں اور یہ مجھ سے افضل نہیں ہے، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ اور دوسری جگہ شیطان کہتا ہے کہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، وہ آیات میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ تو نے میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں جسے اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں کہ جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور تیسری جگہ اس نے یہ کہا کہ ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے؟ یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بشر کا انکار اور بشر کی جو ہے بشر کی تذلیل کس نے کی؟ شیطان نے۔ اور بشر کو تعظیم کس نے دی؟ فرشتوں نے دی نا۔ تو یہ ہے آج بھی جو لوگ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ترجیح نہیں دیتے اور اچھا نہیں کہتے، تو وہ اس گروپ میں آتے ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، اور انسان کو تو مسجود ملائکہ بنایا ہے، فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ہے بشر کی جو ہے اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کس کا پیشہ ہے؟ یہ شیطان نے اس وقت حقارت کی نظر سے اسے دیکھا، اور اس کی عظمت کس نے کی؟ فرشتے نے کی ہے۔ تو فرمایا اس آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اس بزرگ کی ہستی میں سے ہو، یہ وہی بات پیچھے آگے چل گیا، تم اس بزرگ کی ہستی میں سے ہو کہ جس کو میں نے مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اچھا، سجدے کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے۔ جو تعظیمی سجدہ تھا وہ پہلے امتوں میں جائز تھا، ٹھیک ہے؟ جو تعظیمی سجدہ تھا عزت و احترام کا، وہ پہلے امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں اس تعظیمی سجدے کو بھی منع کر دیا گیا تاکہ شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو وہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا، اور وہ پہلے امتوں میں بھی جائز تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا کہ وہ بھائی گر گئے اس کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ تو یہ جو ہے پہلے امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس امت میں تعظیمی سجدہ بھی ناجائز ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں اس بزرگ کی نسل سے بنایا کہ جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ جو اس کو میں نے فضیلت عطا کی ہے، یہ کس بنیاد پر؟ علم کے بنیاد پر۔ تو میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ میں نے تمہارے اوپر ظاہری انعامات بھی کیے کہ زمین آسمان تمہارے لیے بنائے، اور زمین کے اندر جو پھل ہے وہ بھی تمہارے لیے اگائے، اور میں نے تمہیں بنایا بھی، تمہیں وجود بھی دیا، تمہیں خوراک بھی دی۔ میرا پہلا وہ بات وہاں پر واپس چلی آ رہی ہے کہ نعمتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری نعمتیں ہیں، وہ اللہ نے پہلے ذکر کر دی کہ میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، تمہارے جسم کو میں نے بنایا، تمہارے لیے خوراک بنائی۔ اب نعمت کی دوسری قسم کیا ہے؟ باطنی اور معنوی نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس بزرگ کی ہستی سے، اس بزرگ کی نسل سے میں نے تمہیں پیدا کیا
کہ جسے میں نے علم عطا کیا تھا، اور اس علم کی بنیاد پر وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا۔ میں نے تمہارے اوپر دونوں انعامات کیے، اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم اعمال صالحہ کرو، میری اطاعت کرو، میری نبی کی اطاعت کرو، میری شریعت کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا مقصود ہے اللہ رب العزت کا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، اور وہ کس میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔